السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے بیان کا ٹاپک موضوع فیضان شاہ عالم سرکار مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف کی شان۔ آج ہم سنیں گے حضور سیدی شاہ عالم سرکار سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت، اور دوسرا سنیں گے یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کے آخری دن 31 دسمبر جسے 31 دسمبر کہتے ہیں، دن اور رات ہمارے نوجوان گناہوں میں گزارتے ہیں، اور اس رات کو شراب، بدکاری اور جوا ایک کھیل سمجھا جاتا ہے، اور نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کون؟ کرستی لوگ۔ تو بھلا یہ نیا سال مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا نہیں، یہ نیا سال کرسچنوں کا ہے، کرسطیوں کا ہے، اور ہماری قوم کے پاس اتنا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور ہمارے بزرگ تو چلو سمجھے کہ ان کی زندگی تو گزر گئی، مگر آنے والی نسلیں جن کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل سے سب کچھ سیکھتی ہے، ہماری قوم، ہماری نسلیں نوجوان قرآن سے نہیں سیکھتی۔ ابھی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے باپ داداؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، تو آج ان کی عمریں دیکھ لو، ان کی زندگی دیکھ لو، اور آج کی نسلیں، نیو جنریشن، یہ موبائل دیکھ کر سیکھتی ہے، سب موبائل پر چلتی ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں بدنام، حیران و پریشان ہے، اور ہماری نوجوان نسلیں مسجدوں سے دور ہے اور گناہوں سے قریب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹتا، اور یہ موبائل اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو یہ تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر یہ موبائل میں تم قرآن پاک کی تلاوت سنو، نعت مصطفیٰ سنو، سنت و بھرے بیان سنو، ذکر سنو، اللہ کا دعا سنو، تو یہی موبائل تمہیں نیک بھی بنا سکتا ہے، نمازی بھی بنا سکتا ہے، اور گنہگار بھی بنا سکتا ہے، تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور تمہیں جہنم میں بھی جھونک سکتا ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا تو اس بندے کی دنیا بھی برباد ہو سکتی اور آخرت بھی برباد ہو سکتی۔ تو آج کے بیان کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ایک اللہ کے ولی کی شان بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ کل 16واں چاند ہے، اور دسمبر مہینہ اور جمادی الاخر کا مہینہ، یعنی یہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ چل رہا ہے اور انگریزی سال کا 12واں مہینہ۔ 16ویں چاند کو مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام سے، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 6-7 دن تک عرس چلتا ہے، اور وہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کا عرس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ان کی شان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہے کہ میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا مولا، مجھ کو ہم کو اپنی پناہ میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، اور آج تو جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے نمازی آئے، اور جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں اللہ ایک ایسی گھڑی عطا فرماتا ہے جس پہ اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، تو آمین ضرور کہیں۔ آج محفل میں آج جمعہ میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا میرے مولا، مولا سب کو حاجی بنا میرے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے، یعنی لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اور آپ کا مدار شریف ہندوستان کے گجرات صوبے یعنی گجرات راجیہ کے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک ہے۔ ایک بار شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو کر صاحب فراس ہو گئے، اور پڑھانے کی چھٹی ہو گئی مدرسے کی، جس کا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کو بے حد افسوس تھا۔ تقریباً 40 دن کے بعد صحت یاب ہوئے، یعنی بیماری دور ہوئی اور آپ تندرست ہو گئے 40 دن کے بعد، اور مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے، یعنی بیٹھے۔ 40 دن پہلے جہاں سب
چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا۔ طلبہ نے متعجب ہو کر تعجب میں پڑھ کر عرض کی، حضور شاہ عالم سرکار استاد گرامی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھا دیا ہے، گزشتہ کل یعنی اگلے کل تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فلاں سبق پڑھایا تھا استاد جی۔ اب سب لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب نے ایک ساتھ ایک طلبہ آیا سبق لینے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب کو 40 دن پہلے کا سبق پڑھانے لگے شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بیمار ہوں اور میں مدرسے گیا نہیں، مگر وہ اللہ کے ولی تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فلاں میرے طلبہ کا سبق پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہونا چاہیے، مگر انہیں اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم سے انہیں اس علم کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، کیونکہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ سے خدا بے حد محبت کرتا ہے، اور خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ 40 دن میرا بندہ شاہ عالم بیمار ہو اور اس کے مدرسے کی چھٹی ہو جائے، کیونکہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ لوگوں کو علم دین سکھانے کے لیے مدرسے میں کبھی چھٹی نہیں رکھا کرتے تھے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا، یہ ان کی شان تھی۔ 40 دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا سنیں، طلبہ نے کہا کہ سرکار کل تو آپ نے یہ سبق پڑھایا تھا، یہ سن کر شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے فوراً مراقب ہوئے یعنی آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے، اور ایسے مراقبے میں چلے گئے کہ اسی وقت سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، مشکبار پھول جڑنے لگے، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق یعنی سبق بچوں کے رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ہمیں بات بھی معلوم ہوئی کہ ہندوستان کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف شاہ عالم سرکار جہاں پر سبق پڑھایا کرتے تھے، جس تخت پر بیٹھ کر وہاں پر آ کر 40 روز تک حضور پاک نے ان بچوں کو سبق پڑھایا۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچے سبق پڑھے ہوں گے وہ اللہ کے ولی نہیں بنے گے تو کیا بنے گے؟ وہ ولی اللہ نہیں بنے گے تو کیا بنے گے؟ اب جس تخت پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس پر اب حضرت قبلہ سیدنا شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح بیٹھ سکتے تھے؟ لہذا جب مراقبے سے باہر آئے فوراً تخت پر سے اٹھ گئے ادب کے ساتھ، اور اس کے بعد تخت کو وہاں کی شاہی مسجد میں شاہ عالم سرکار کے روزے کے سامنے جو مسجد میں اس کے ایک کونے میں معلق کر دیا گیا، یعنی ایک کونے میں اسے لٹکا دیا گیا اونچی جگہ پر، ادب کی جگہ پر، تاکہ کوئی اس پر بیٹھے نہیں، اور 40 روز تک جس تخت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو تو اس کا ادب کتنا ہونا چاہیے۔ شاہ عالم سرکار کے زمانے سے آج بھی اس کا غلاف، اس کا رنگ لال کلر کے وہ جو 2 تخت لگائے گئے ہیں، آج بھی شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے روزے پر جو لوگ حاضری دیتے وہاں پر جا کر ادب کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز وہاں پر ادا فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ کاش سرکار جس تخت پر بیٹھے ہو اس کے نیچے 2 گانا نماز خدا کی عبادت کی نیت سے پڑھے، اور اس کے نیچے 2 نماز پڑھ کر دعا مانگے کہ اللہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ جس تخت پر بیٹھ کر سبق پڑھایا کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر بیٹھے 40 روز تک بچوں کو سبق دیا تھا، اس تخت کا
پھر کیا ہوا؟ پھر سنے آگے، تخت کو یہاں کی مسجد میں معلق کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے لیے دوسرا تخت بنایا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس تخت کو بھی وہاں معلق کر دیا گیا۔ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دو تخت لگے ہوئے وہاں پر، دو پارٹ لگے ہوئے ہماری بھاشا میں، دو تخت لگے ہوئے، اس میں ایک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا تھا اور ایک پر شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ سبق پڑھایا کرتے تھے جب تک حیات رہے، زندگی جاویدہ باقی رہی تب تک۔ اور وہ دونوں تخت آج بھی وہاں پر تبرک کے طور پر لگائے گئے ہیں۔ تو جب بھی شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے روزے پر جانے کا موقع ملے تو وہاں پر ضرور حاضری کی سعادت حاصل کرے اور وہاں پر دوگانہ نفل نماز پڑھ کے ان کی بارگاہ میں عرض و معروج پیش کرے، دعا پیش کرے، اپنی مصیبت، اپنی فریاد، بیمار ہے، بے اولاد ہے، پریشان ہے، روزی کے مسائل ہے، اور اللہ کے ولی کے اور حضور پاک کے جہاں قدم مبارک جس تخت پر وہ بیٹھے تھے اس کے صدقے میں دعا مانگے، اللہ فوراً ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ سرکار فیضان شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الصدر السریہ صفحہ نمبر 32 تا 35، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آئیے اب سنتے ہیں 31 دسمبر کے بارے میں، جسے میری کرسمس کہا جاتا ہے۔ سنیں، اس کے بارے میں ہماری قوم کو علم نہیں پتا، ہمارے نوجوانوں کو، کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ یہ تہوار منانا اسکولوں میں منایا جاتا ہے، نصاب میں منایا جاتا ہے، ایک جیسے ہم لوگ عید میلاد مناتے ہیں اس طرح یہ لوگ کرسچن لوگ 31 دسمبر اور میری کرسمس مناتے ہیں۔ مگر ہماری قوم مسلم، ہمارے نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم ہمارے بچوں کو کیا کروا رہے ہیں، کون سی تعلیم دے رہے ہیں اسکول کے اندر، ہمیں بچوں کو کون سی تعلیم دینی چاہیے۔ ہاں، دل کے کانوں سے سنیں، اس میں بتایا گیا ہے میری کرسمس جیسے الفاظ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ کہنے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اپنے اور اپنے دوستوں کے ایمان کو بچائے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، برابر۔ آگے سنیں، اسی طرح لوگ دسمبر مناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ دسمبر ہمارے لیے نہیں ہے، کرسمس ڈے عیسائیوں کا تہوار ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس غرض سے عیسائی کرسمس ڈے مناتے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ، جبکہ رب کا فرمان ہے لم یلد ولم یولد۔ اور ہمارا عقیدہ ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ بیوی، اولاد، جسم، گھر، ہر چیز سے پاک ہے۔ لہذا گزارش سے ایسے خرافات سے توبہ کریں اور اس طرح کے اسٹیٹس لگانے سے بھی بچے جس سے گناہ ملتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، معاذ اللہ بیٹا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور اچھے اعمال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیں، کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، 31 دسمبر منانا کیسا؟ کرسمس ڈے 31 دسمبر نئے سال کی مبارکباد دینا حرام اور گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دن کو ان کے دن کی وجہ سے اچھا یا لائی کے تعظیم سمجھ کر مبارکباد دیتا ہے تو ایسے شخص پر حکم کفر ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں مسلمانوں کو ان کفار کے مذہبی تہوار میں شرکت حرام، اور اگر پسند کرے تو صریح کفر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 پیج نمبر 581۔ اب آگے سنیں، لوگ اس دن خرچ کرتے، کیسا خرچہ کرتے؟ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کیا کرو، گن کر نہ رکھا کرو،
کہیں ایسا نہ ہو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دینے لگے اور جمع کر کے نہ رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی اپنی نعمتیں جمع کر کے رکھ لے اور تمہیں عطا کرنے سے روک لے۔ یعنی خرچ کرنا ہے تو اچھے کام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2551 پیج نمبر۔ اور اسی طرح آگے فرمایا زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی قرآن کا فرمان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا میرے پیارو سنو، بے وقوفی کی حد تو یہاں تک ہے گڑ کھائیں گے پر گلگلوں سے پرہیز کریں گے۔ نئے بھارت کے ہندو جس کرسچن سانتا کلوز کے وروਧ میں سڑکوں پر اترے، کیا وہ جانتے ہیں پورا ملک 31 دسمبر 2023 کو رات 12 بجے جھومے گا، ناچ گان کرے گا، اس میں ہندو مسلم سب سملت ہو گئے؟ کیا بھارت کے ہندو مسلمان جانتے ہیں جس نیو ایئر کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، وہ نیا سال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کا ہی تہوار ہے؟ تو برائے کرم غیر مسلم بھی نو ورس چیتر نوراتری کے پرتھم دن پرتیک ورس وکرم سون چیتر شکل سے آرمبھ ہوتا ہے، اور اسلامک کیلنڈر یعنی ہجری آج 1445 چل رہی ہے، یعنی ہجری اس کی شروعات سنے 622 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب 20 جولائی سے نیا ہجری سن 1446 شروع ہوگا، یعنی نیا محرم سے آنے والا جب محرم آئے گا تب سے 1446 ہجری کا سال شروع ہوگا۔ اور آگے سنیں میرے پیارو، آج ہماری قوم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا شہد کی طرح میٹھی اور ہری بھری ہے، تو مولا سب کو آزمائے گا، کیا عمل کرتے ہو؟ لہذا دنیا سے دور رہو اور عورتوں سے بچو، کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا، اور فرماتے میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سنیں، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جھوٹ بولنے والوں کو عزت دی جائے گی اور سچ بولنے والوں کو جلیل کیا جائے گا، اور یہ وہی دور آ چکا ہے۔ اور ہماری قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، کمانا، کھانا، زیادہ سے زیادہ آرام، سہولیتوں کا سامان اکٹھا کرنا، عزت کمانا، نام کمانا، رتبہ حاصل کرنا۔ آج 80% لوگ، 80% لوگ اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا داری کے ساتھ ساتھ ہی آخرت کو بھی سنبھالنا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہماری آزمائش، ہمارا امتحان بھی تھا، جسے ہماری قوم شاید بھول ہی چکی ہے۔ اب ہماری قوم کے بہت سے نوجوان بیئر کو شراب نہیں سمجھتے تو حرام کیا سمجھیں گے؟ ہاں، عشق بازی اس وقت فیشن بن چکی ہے، تو لوگ جینا، بدکاری سے اپنا دامن کیسے بچائیں گے؟ جائز طریقے سے کیول گھر کا خرچ ہی چل پاتا ہے، اور آج مقابلہ کم وقت میں خود کو زیادہ پیسے والا بنانا ہے، تو لوگ کیسے اپنی ایمانداری کو قائم رکھ پائیں گے؟ یہ بھلے چھوٹی سی بات ہے، مگر ہماری پوری زندگی کا ایک میسج ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ سن لیجئے میرے پیارو، کیا فرمایا؟ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اور اس میں لوگ نماز چھوڑ دیتے اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے گھروں کو ویران نہ کرو۔ آج ایک مسجد ہماری چلی گئی ہے، کل دوسری جائے گی، پرسوں تیسری جائے گی، اور ایک دن ہماری مسجد کی بھی باری آ جائے گی۔ آج میرے قوم کے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، 31 دسمبر مت منانا، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ پوری رات گناہوں میں مت گزارنا۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ اے میرے پیارو، پہلے اپنی راتوں کو تو گناہوں سے بچا لو۔ اے میرے نوجوانوں، پہلے اپنی راتوں کو تو عبادتوں میں گزار لو، سچی توبہ کر کے سو، پھر دیکھو مسلمانوں کے کیسے اچھے دن آتے۔ کم از کم نماز کی تو پابندی کر لو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو شخصوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنس دیتا ہے، ایک وہ شخص
جو سرد رات میں اپنی بستر لحاظ سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے، وہ آپ کے عذاب سے خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے عذاب سے خوف زدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ ہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے امن دے دیا۔ یہ طبرانی اور صحیح الترغیب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارو، آج کا یہ میسج تھا، اور جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے انہیں اپنی پیٹھ کے بل رینگ کر آنا پڑے۔ یعنی اگر پیر نہیں ہے، لولے لنگڑے اپائیجے، تو وہ اپنی پیٹھ کے بل رینگ کر بھی فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز کی عظمت سمجھے تو بہتر ہے۔ اور آخری بات، دنیا کا سب سے سرکشت بیمہ کیا ہے؟ آج لوگ بیمہ نکالتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کم از کم ہمارے پیچھے والوں کے لیے تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر بیمہ چاہیے تو اس بیمے کو نکال دو، پوری زندگی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ دنیا کا سب سے سرکشت بیمہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ بس یاد رکھے قسط سمے سے بھرتے رہے، دن میں 5 بار فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، یعنی اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا اور اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو 31 دسمبر یہ کرسمس منانے سے بچائے اور پوری رات گناہوں میں گزارنے سے بچائے، اور توبہ کر کے سونے کی صلاۃ و توبہ پڑھ کے سونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور فیضان شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارکہ میں شرکت کر کے فیضان شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ حاصل کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔